نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے، ہم پہ احسان ہے، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ اس کی عطائیں اتنی زیادہ ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسان ہیں ہم پہ کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا ہمارے رب کا ہم پہ احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اس نے ہم پہ اس پہ بھی بڑا کرم کیا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے چنا۔ یہ مالک کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رب کو پہچانتے ہیں۔ اس اللہ نے ہمیں بھٹکنے والے لوگوں سے نکال لیا۔ اس نے ہمیں اتنی بڑی عزت بخشی کہ ہمیں اپنا بندہ بنایا۔ اس نے ہمیں اپنی بندگی میں لیا۔ ہمیں کسی پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ ہماری اس خوبصورت شکل کو، اس ماتھے کو ایک اپنے در کے علاوہ کہیں اور جھکنے نہیں دیا۔ یہ میرے مالک کا ہم پہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کرتا ہے۔ ہماری زندگی گناہوں سے لبالب بھری ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ میرے دوستو، وہ اتنی بڑی ذات، اس کائنات کا مالک، جس کے سامنے اس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں، اتنی بڑی ذات جب ہمیں کہتی ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کتنی فخر کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم اس عظیم رب کا کچھ تعارف کریں گے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے ہم اس کے علاوہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں کسی قسم کی مدد کی امید رکھیں۔
لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی اولادوں سے نوازنے والا نہیں ہے، کوئی مصیبتوں سے نکالنے والا نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو۔ ایک اور موقع پہ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ الحی ہے، وہ زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، وہ مخلوق کو چھوڑ کے سو نہیں جاتا، وہ تھکتا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو تھکاوٹ کے آثار بھی نہیں آتے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے، اس کے سوا کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ وہ زمین کے اندر چھپے خزانوں سے بھی وہی واقف ہے۔ زمین اور زمین کی گہرائیوں میں اور آسمان کی بلندیوں میں اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے گا؟ کون کرے گا؟ آخر فرمایا صرف وہی کرے گا، الا باذنہ، جس کو وہ اجازت دے گا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے شفاعت نہیں کرے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تمہارے آگے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ قرآن کی ایک لمبی آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ ہمیں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ یہ آیت الکرسی تب پڑھتے ہیں جب خوف ہوتا ہے، یہ شیطان سے آپ کی حفاظت کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کا یہ کلام، یہ قرآن، کیا صرف اور صرف پڑھ کے پھونکے مارنے کے لیے ہے، یا یہ ہمیں مکمل نظام حیات دیتا ہے؟ کیا صرف یہ دم اور درود کرنے کے لیے ہے، یا یہ پورا کوڈ آف لائف ہے؟ یقین جانیے یہ اللہ کا کلام ہماری زندگی کے ہر گوشے کو، ہماری زندگی کے ہر حصے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور میرے رب کا یہ اس سے بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات سے نوازا۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا،
ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہم کو قرآن جیسی نعمت سے نوازا۔ کیا وہ مالک جس کے ہم پہ اتنے احسان ہیں، کیا وہ مالک جو ہماری ایک ایک سانس کا مالک ہے، رات کو سوتے ہیں تو ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، صبح پھر اٹھا لیتا ہے۔ ہم دن بھر کے گناہ کر کے رات کو سوتے ہیں، وہ ہمیں اگلا دن پھر دے دیتا ہے۔ اس لیے دیتا ہے ہم اپنا محاسبہ کریں۔ میرے دوستو، آئیں ہم سب مل کے اس رب سے دوستی کریں۔ یہ سب سے بہترین دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ وہ دوست ہے جو کبھی کسی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آئیں اپنے رب سے رجوع کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔